بسم اللہ الرحمن الرحیم سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ۔ بنی اسرائیل سے آپ پوچھیں کہ کتنی واضح نشانیاں ہیں جو ہم نے ان کو دیں۔ گزشتہ آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ جس وقت تمہارے پاس علم آ جائے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں آ جائیں تو پھر اس کو قبول کیا کرو۔ اگر قبول نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ملے گی۔ آگے مثال کے طور پر بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے کہ یہ شروع سے ہی ہوتا آیا ہے۔ ان میں سے قریب ترین قوم بنی اسرائیل ہے جو مدینہ منورہ میں آباد بھی تھی، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی واضح نشانیاں اور بہت زیادہ نشانیاں عطا فرمائیں، اور جس وقت انہوں نے ان کا انکار کیا تو پھر اللہ کی طرف سے ان کو سخت سزائیں ملی۔ چنانچہ شروع سورت سے لے کر سورہ بقرہ سے کافی آگے تک آدھی سورت بقرہ تک تقریباً یہ تذکرہ چلتا رہا ہے، جن میں سے موٹی موٹی اور بڑی بڑی نعمتیں جو ان کو عطا ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے تورات عطا کی۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب مل جانا کسی امت کے لیے، کسی قوم کے لیے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ چاہیے یہ تھا کہ اس کو سینے سے لگاتے، سر آنکھوں پر رکھتے اور اس کو قبول کرتے، اس پر عمل کرتے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ تو جب انکار کیا نعمت آ جانے کے بعد، نشانی آ جانے کے بعد، تو پھر اللہ رب العزت نے طور پہاڑ ان کے اوپر کر دیا کہ اس کو مانو وگرنہ یہ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا۔ چنانچہ اس کے بعد انہوں نے اس کو مانا، اور پھر اللہ رب العزت کا براہ راست کلام انہوں نے سنا۔ اللہ تعالیٰ خود کہیں تو پھر ہم مانیں گے، یہ ان کا تقاضا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی کمال عنایت کرتے ہوئے ان کو اپنا کلام سنایا، اور اللہ کا کلام سننے کے بعد تو چاہیے تھا کہ دل پانی پانی ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کو قبول کر لیتے، لیکن انہوں نے اس میں بھی طرح طرح کے شکوک و شبہات نکالے۔ چنانچہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر بجلی گرائی، جس سے یہ ہلاک ہوئے اور زبردست نقصان اٹھایا۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے دریا میں سے راستے بنا کر فرعون اور اس کے لشکروں اور فوجوں سے نجات عطا فرمائی، اور کتنی بڑی ذلت کی زندگی سے ان کو نکالا۔ تو چاہیے یہ تھا کہ اس مالک کی اطاعت کرتے، فرما برداری کرتے، اسی کی عبادت کرتے۔ انہوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، تو اس پر ان کے اوپر سخت سزا آئی، قتل کی سزا۔ ایک ہی وقت میں بہت سارے لوگ ان کے مارے گئے۔ تو یوں بہت ساری نشانیاں ہیں جو بنی اسرائیل سے متعلق ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو دکھائیں، پھر انہوں نے انکار کیا، نتیجے میں انہوں نے نقصان اٹھایا، اللہ نے سزا دی، عذاب آیا۔ تو ہمیں بھی یہی بات بتائی اور سکھائی جا رہی ہے کہ جب اللہ کی طرف سے حق آ گیا ہے، قرآن پاک اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہمارے پاس بڑے واضح موجود ہیں، اب ہمیں چاہیے کہ ان پر عمل کریں، ان کا انکار نہ کریں، اور نہ تو قولاً انکار کریں اور نہ عملاً انکار کریں، بلکہ ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو آپ پوچھئے بنی اسرائیل سے کہ کتنی واضح نشانیاں ہیں جو ہم نے ان کو دی تھیں۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت آ جانے کے بعد پھر جو شخص اس کو بدل دیتا ہے تو اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ جب حق آ جائے تو پھر اس کو بعینی ہی تسلیم کرنا چاہیے،
اس کے اندر رد و بدل خاص طور پر دنیاوی اغراض و مقاصد کی وجہ سے کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ یہ بھی اس وقت بہت بڑا مسئلہ ہمارے ہاں کھڑا ہو گیا ہے، خاص طور پر نیٹ پر، کہ ہر روز کوئی نئے سے نئے مبلغ وجود میں آتے ہیں اور ہم لوگ ان کو بڑے شوق سے سنتے ہیں، اور پھر وہ ہمارے اعمال، نظریات اور عقائد کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں اور بڑا ہم نقصان اٹھاتے ہیں۔ ایمان بڑی قیمتی چیز ہے، اس مالک نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس کے لیے اصول بس ایک ہی ہے، مسئلہ پوچھنے کا، دین کی بات سننے کا، کہ ایسے شخص سے سنا جائے، ایسے شخص سے پوچھا جائے جن کو آپ براہ راست جانتے ہیں، اچھے طریقے سے جانتے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہیں، ان سے پوچھیں۔ اور یا پھر ایسے شخص کو سنیں، ایسے شخص سے پوچھیں جن کو آپ کے وہ علماء اعتماد کرتے ہیں جن کو آپ جانتے ہیں، یا براہ راست آپ علماء کو جانتے ہوں یا آپ کے علماء ان پر اعتماد کرتے ہوں، تو پھر آپ ان کو سنیں، انشاءاللہ کوئی گمراہی نہیں آئے گی۔ اگر اس سے ہٹ کر کے ہم بھی نہیں جانتے اور ہمارے علماء بھی ان پر اعتماد نہیں کرتے، محض اس وجہ سے ہم سننا شروع کر دیں کہ وہ بولتے بڑا اچھا ہیں، وہ بات بڑی اچھی کرتے ہیں، وہ بات دل کو لگتی ہے، یہ زبان کی باتیں ہیں، چرب لسانی کی باتیں ہیں، اس کا تذکرہ پچھلی آیات میں بھی گزرا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بھی لوگ اتنی چرب لسانی دکھاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو ان کی باتیں بسا اوقات اچھی لگتی ہیں، حالانکہ یہ دل سے مسلمان نہیں ہیں، یہ منافق لوگ ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ جب حق آ جائے، نعمت آ جائے، تو اس کو بھی عینی ہی قبول کرنا یہ بھی بڑا ضروری ہے، اور اس کے لیے راستہ یہی ہے۔ چنانچہ ہمارے جماعت والے حضرات جب جماعت کے ساتھ جاتے ہیں تو ان کو بھی یہی تعلیم و تربیت ہوتی ہے کہ اگر کوئی ان سے مسئلہ پوچھے، ان میں علماء موجود بھی ہوں، ان سے اگر کوئی مسئلہ پوچھے تو ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم ان کو کہا کرو کہ اپنے مقامی علماء سے پوچھیں۔ تو گاڑیوں میں، سفر میں آتے جاتے جس کو دیکھا کہ یہ شاید عالم ہوں گے، ان سے مسئلہ پوچھنے لگ جاتے ہیں، جس کو سمجھا کہ یہ حکیم ہوں گے ان سے نسخہ پوچھنے لگ جاتے ہیں، جن کو سمجھا کہ یہ انجینئر ہوں گے ان سے معلومات لینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے راستے خرابی کی طرف جاتے ہیں۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے، دنیاوی زندگی ان کے لیے بڑی دلکش بنا دی جاتی ہے۔ زُيِّنَ زینت سے ہے، بڑی دلکش بنا دی جاتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وَيَسْخَرُونَ فِي الَّذِينَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، کہ وہ اہل ایمان کا مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، کہ وہ اہل ایمان کا مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں۔ تو چنانچہ ایسے ہی ہے کہ کفار کے پاس اس دور میں بھی جن کے پاس چار پیسے تھے تو وہ مسلمانوں کو، خاص طور پر ایسے مسلمانوں کو جو مالی اعتبار سے کمزور تھے، ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور پریشان کیا کرتے تھے۔ تو یہ تو معاملہ کفار کا ہے، وہ جو بھی ایسا کرے گا سزا پائے گا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقولہ ہے کہ جو بندہ کسی غریب مسلمان کو صرف اس کی غربت کی وجہ سے حقیر سمجھتا ہے، قیامت والے دن اولین و آخرین کے سامنے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو رسوا و ذلیل کر دیں گے۔ اور جو ایسی بات ان کی طرف منسوب کرتا ہے جو انہوں نے کی نہیں ہے، چنانچہ ٹھٹھے مذاق میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہی ہیں، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو آگ کے ایک ٹیلے پر کھڑا کریں گے، یہاں تک کہ وہ خود اپنی تکذیب کرے گا کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، میں نے غلط کہا تھا، اس کے اندر تو یہ بات موجود نہیں تھی۔ تو اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ کفار کا معاملہ تھا، کفار تو ایسا کرتے ہی تھے، لیکن اس وقت دیکھنا ہمیں اپنے آپ کو ہے کہ آیا کہیں خدا نخواستہ ہمارے اندر تو یہ معاملہ نہیں ہے۔ تو ایسا ہے کہ جن کے پاس چار پیسے آ جاتے ہیں، اقتدار آ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی طاقت کا ذریعہ ان کو مل جاتا ہے، کوئی عہدہ مل جاتا ہے،
تو وہ غریب مسلمانوں کو رسوا کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں چھوڑتے۔ چنانچہ خاص طور پر عدالتوں میں چلے جائیں، کچہریوں میں چلے جائیں، تھانوں میں چلے جائیں، دفتروں میں چلے جائیں، ہر جگہ مسلمانوں کے ساتھ رسوائی اور ذلت آمیز جو معاملہ ہو رہا ہے وہ سارا کا سارا اس میں داخل ہے کہ یہ قیامت والے دن اس کا بھگتان بڑا مشکل ہو جائے گا، اور یہ دنیا کی زندگی کو زینت کی چیز سمجھتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حالانکہ وہ لوگ جو تقوی والے ہیں وہ قیامت کے دن ان سے بہت بلند و بالا ہوں گے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب کے رزق دے دیتے ہیں۔ تو یہ رزق کا معاملہ، اس کا تعلق مقدر کے ساتھ ہے، اس کا تعلق صلاحیت کے ساتھ، قبولیت کے ساتھ اور ان چیزوں کے ساتھ نہیں ہے۔ بڑے بڑے احمقوں کو اللہ تعالیٰ بڑا بڑا مال عطا فرما دیتے ہیں، اور بڑے بڑے دانشور اور دانا لوگوں کو اللہ تعالیٰ تنگی کی حالت میں رکھتے ہیں۔ یہ اس کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔